بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام مقدس تم کو دوں گا، تم وہاں ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا، اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرتا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظلم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب انہوں نے وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہ میں مچھلی پکڑ لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا، اور معرج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس تھی۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام انک تھا، اور معرج النبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام صہبان تھا اور ماں کا نام انک تھا، وہ بنت آدم تھی۔ پاس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال چونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتو ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرت جابروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جابروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ کہ بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے، اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بڑھ جائے گا اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوئے۔ بس 10 نقیبوں نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انک کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قوم اے موسیٰ وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، وہ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک تینت تھے ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے، اور وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے، اے قوم بیٹھ جاؤ،
اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ اور تم لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر وہ لوگ بولے، ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بولے موسیٰ، اے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی سو تو جدائی کر دے۔ ہم میں اور بے حکم لوگوں میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 شخصوں کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت باتیں بیان کی، اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت و زور بھی بیان کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کرنا اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس پر حکم صرف 2 شخص قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کرنا اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 نہ رہے۔ اب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت کو سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر چلے جائیں۔ اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس شام کی فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے، اور اس کرن کے لوگ سب مر گئے تھے مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کلوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ ہارون اپنی عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہی ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کے بد دعا سے یہ حال ہوا، تو تب یوشع بن نون نے ان سے کہا، اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں تب تک یہی ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل آپ پر توکل کر کے اسی جگہ رہے، اور اس جگہ کا نام تی ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے، اور اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کی محب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح پیروں سے مل دے، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے کتبیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبا مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر، اچھل کر اس کے ٹہنوں پر عصا مارا، وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تی مذکور میں تھے، اور ادھر لاش اوج بن انک کی میدان میں پڑی تھی، اور گوشت پوست گل گیا تھا، اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل AH TV سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔